یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ اس زمین سے سرکش اور گناہگار اور شر پسند لوگوں کا صفایا کر دیتا۔ کوئی شخص اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے اور وہ کہے کہ یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رسالت میں خیانت کی تھی، کہ کوئی اچھی بات تھی اور انہوں نے ہمیں نہیں بتائی، دین میں کام کوئی اچھا تھا اور نبی علیہ السلام وہ بتانے سے میں قاصر رہ گئے۔ سب سے بڑا گستاخ تو وہ شخص ہے، بھائی گستاخ تو تم ہو، گستاخی تو تم نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات کو اس پہ تم نے اضافہ کرا اور کہا کہ یہ اچھا کام ہے، صحابہ یہ نہیں کرتے تھے، ہم یہ کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا، ہمیں پتا ہے، وہ نیکی میں پیچھے رہ گئے، ہم آگے بڑھ گئے۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ انسان کے گناہوں کا اور انسان کی سرکشی کا اثر اتنے دور تک جاتا ہے کہ اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کے آس پاس جو مخلوقات ہوتی ہیں اس کو بھی ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کہ جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو وہ دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دے رک جاؤ۔ جو کافر ہیں، جو نبی علیہ السلام کی بات نہیں سن رہے اور کفر کر رہے، ان کو کیا کہا کہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، صم بکم عمی، یہ ایسے ہیں جیسے اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور البتہ تحقیق آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، پس انہوں نے اس پہ صبر کیا، اس پر جس پر ان کو جھٹلایا گیا، اور ایذا بھی دی گئی یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ اور اللہ کے جو کلمات ہیں اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور البتہ تحقیق آپ تک مرسلین انبیاء کی، رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ یہ میں نے بتایا تھا کل کہ یہ نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ مصیبت صرف میرے پہ آئی ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اس کو یہ پتہ چل جائے بھائی صرف میں نہیں ہوں، اور بھی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ آزمائش، یہ ابتلا، یہ فتنہ، یہ عام ہے، اور لوگوں پہ بھی یہ وقت آیا ہے، تو تھوڑا سا انسان کو سکون آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات بتائی گئی کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، یہ کوئی ایک نئی بات نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی پھر تسلی کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی آیت لانا تو ٹھیک ہے، زمین میں کوئی سرنگ لگا دیں یا آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا دیں، پھر ان کے لیے آیتیں لے آئیں۔ نہیں، مطلب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ جب جو نشانی دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، تو آپ ایسی بات کہہ کے جاہلین میں سے نہ ہو جائیے گا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک سوائے اس کے نہیں، جواب تو وہ دیتے ہیں کہ جو سنتے ہیں۔ یعنی ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ جو کافر ہیں، جو نبی علیہ السلام کی بات نہیں سن رہے اور کفر کر رہے، ان کو کیا کہا کہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، یہ تو مردے ہیں۔ یہی کہا کہ والموتى یبعثهم اللہ، مردوں کو تو اللہ اٹھائے گا۔ ان کی حالت ایسے ہے کہ جیسے یہ مردے ہیں۔ اور آیتوں میں آپ نے دیکھا آگے بھی آ رہا ہے کہ صم بکم عمی، یہ ایسے ہیں جیسے اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ سننے والے اور نہ سننے والے جو بہرے ہیں وہ برابر نہیں ہوتے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں، جواب تو وہ دیں گے جو سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا،
پھر انہوں نے ایک اور اپنا ایک دوبارہ وہی جو خواہش تھی، اس کو کہہ لیجیے طلب معجزہ کیا، طلب معجزہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہ بھئی کیوں نہیں اس شخص پہ جو محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول ہے، ان پہ اللہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، اللہ تو قادر ہے اس پہ کہ نشانی نازل ہو، نشانی اترے، یہ اللہ کے قبض قدرت میں ہے، لیکن ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت یہ نہیں جانتی۔ یعنی نشانی تو نازل ہو سکتی ہے، اللہ اس پہ قادر ہے، لیکن کیوں نہیں کر رہا اللہ نشانی نازل؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے، اور وہ مصلحت کیا ہے؟ ہاں، اگر تو ان کے کہنے پہ نشانی نازل ہو گئی، پھر مہلت نہیں دی جائے گی، پھر ان کو انذار نہیں ہوگا، پھر وقت نہیں دیا جائے گا ان کو۔ یعنی شروع میں ہی اگر ان کو چھوٹی چھوٹی نشانیاں دے کر ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اور اگر ان کے کہنے پہ کوئی نشانی آ گئی اور پھر یہ ایمان نہیں لائے، تو پھر تو بالکل ان کا جو ہے نا وہ کہہ لیجئے کہ معاملہ تمام ہو جائے گا۔ اور یہ ہوا بھی، وہ صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی نہیں دی گئی تھی، تو کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو مار دیا اور اس کی وجہ سے ان پہ عذاب آ گیا۔ تو یہ تو صرف ایک مثال ہے، اور اس طرح کئی اور مثالیں ہیں۔ یعنی اللہ اگر اپنی نشانی نہیں نازل کر رہا تو اس کے پیچھے حکمت ہے، اور یہی حکمت کو آگے کنٹینیو کیا اور ایک اور مثال سے یا ایک اور طریقے سے سمجھایا۔ کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی دابہ زمین میں، نہیں ہے کوئی چلنے والا، فی الارض زمین میں، ولا طائر یطیر، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنے جناحیں دو پروں کے ساتھ، نہیں ہے کوئی دابہ یا کوئی پرندہ جو اڑتا ہے، کیا نہیں ہے؟ الا امم امثالکم، وہ تمہاری طرح امتیں ہیں، وہ بھی امتیں ہیں۔ کیا مطلب وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں؟ یعنی وہ بھی پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی کھاتی پیتی ہیں، وہ بھی ان کی ابھی اولاد ہوتی ہے، پھر ایک زندگی کا عرصہ آتا ہے وہ بھی مر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ان پرندوں کو، ان زمین میں چلنے والوں کا خیال رکھتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کی مصلحتوں کا خیال رکھتا ہے، اس لیے تو اسی طرح تمہاری مصلحتوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اور تمہاری مصلحت کیا ہے؟ تمہاری مصلحت یہ ہے کہ تمہیں من مانا معجزہ نہ دکھایا جائے، تمہارے طلب پہ تمہارا معجزہ نہ دکھایا جائے، یہ مصلحت ہے۔ کیونکہ اگر دکھا دیا گیا پھر وقت نہیں ہو، پھر نہیں بچت ہو، پھر مہلت نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ یہ پرندے ہیں، یہ زمین پہ چلنے والے جانور ہیں، یہ بھی تمہاری طرح ہی ہیں۔ جب اللہ ان کی مصلحتوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تمہاری مصلحتوں کا کیوں خیال نہیں رکھے گا؟ جیسے اللہ ان کے کھانے پینے شب و روز کا خیال رکھتا ہے، تمہارا بھی خیال رکھتا ہے، تو ان کی مصلحتوں کا خیال رکھ کے تمہاری مصلحتوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے، اس لیے تمہارے کہنے پہ معجزہ نازل نہیں کر رہا۔ یہاں ایک سوال ہے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی طائر، کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں سے۔ تو کیا کوئی ایسا بھی پرندہ ہے جو دو پروں کے بغیر اڑتا ہے؟ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، پہلے تو یہ بات نہیں کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی دابہ، کوئی زمین میں چلنے والا زمین پہ۔ یہاں تو یہی بات کر دی نا، بس یہ تو نہیں کہا کہ نہیں ہے کوئی زمین پہ چلنے والا جو اپنے پاؤں پہ چلے، ایسا تو نہیں کہا۔ تو یہاں کیوں کہا نہیں ہے کوئی پرندہ جو اپنے پروں پہ اڑے؟ جی، تیز ہونے والے سے کیسے؟ پرندہ تو ہے نا پروں پہ چلنے والا، پروں کے ساتھ ہی اڑتا ہے نا پرندہ۔ یہ بات یہاں پر کچھ حد تک جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ حد تک اس سے ملتی جلتی ہے کہ بعض بغیر پر والوں کو بھی پرندوں سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، بعض بغیر پر والوں کو بھی پرندوں سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ تو یہاں اس بات کو کلیئر کیا جائے کہ یہاں سے مراد صرف وہی پرندے مراد ہیں جو پر والے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، انسان اتنا تیز دوڑا کہ جیسے اڑ گیا، گھوڑا ہاں تمہارے پر لگ گیا، تم بھی اڑ رہے ہو۔ یعنی گھوڑا ایسے دوڑا
کہ جیسے اڑنا شروع ہو گیا، گاڑی اڑا دی۔ تو اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے یہاں پروں کا لفظ اضافہ کیا کہ یہ جو ایک شیبہ تھا کہ یہ پرندوں کا لفظ بعض اوقات بغیر پر والی ہستیوں پہ بھی ہو جاتا ہے، وہ شیبہ ختم کر دیا جائے۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ جی قرآن میں کوئی چیز اضافی نہیں ہے۔ تو وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے الکتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ ما فرطنا، افراط اور تفریط یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ افراط کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھ جانا، حد سے آگے بڑھنا، اور تفریط کیا ہے؟ کمی کرنا، ریکوائرڈ سے کمی کرنا۔ تو مسلمان کو دونوں چیزوں سے روکا گیا ہے، دونوں ایکسٹریمز سے بچنا ہے، نہ افراط میں پڑھنا ہے نہ تفریط میں پڑھنا ہے۔ مسلمان کا نا مزاج، مومن کا مزاج بڑا ٹھہراؤ والا ہوتا ہے، بڑا بردبار ہوتا ہے، اس مزاج میں بڑا تحمل ہوتا ہے، ایک دم جذبات میں آگے نہیں بڑھ جاتا اور ایک دم کسی چیز سے پریشان ہو کے پیچھے نہیں ہٹ جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج کل کے فتنوں کے دور میں اپنی ناقص سی نصیحت آپ لوگ کو یہی کروں گا کہ کبھی بھی کسی شخص کی رائے کو دیکھ کر فوراً اس رائے کو نہ اپنا لیں، اور کبھی بھی کسی کی بات کو دیکھ کر فوراً اپنی رائے کا رد نہ کر دیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی بھی رائے سامنے آئے، کوئی بھی موقف سامنے آئے، اس کو لیں، سنیں، سمجھیں، تحقیق کریں، وقت گزاریں، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک ویڈیو دیکھ لی، ہاں یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، مجھے تو سمجھ آ گئی، یار یہ بندہ صحیح ہے باقی سارے غلط ہیں، یار یہ بندہ یہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، قرآن حدیث بھی ہے، دلیل بھی دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے سارے مولوی غلط ہیں، تو باقی وہ سارے مولوی غلط ہیں، اس کی بات لے لو یہ صحیح ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ آج انسان ادھر ہے، کل ادھر ہوگا، پرسوں ادھر ہوگا۔ تو کبھی بھی کوئی بات آئے اس کو لیں، آہستہ آہستہ اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں، اس کا موازنہ کریں، فوراً جذبات میں نہیں آنا چاہیے انسان کو۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی۔ کس کتاب میں؟ ہاں، قرآن میں۔ ایک معنی اس کا قرآن ہے کہ بھائی ہم نے قرآن میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، جو بات تھی ہم نے واضح بیان کر دی، تمہارا کام ہے تم لو یا نہیں لو۔ وہ ہے نا کہ جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہر چیز پوری کر کے بیان کر دی، دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی آئے گا، کوئی نئی بات لے کے آئے گا تو وہ اس دین پہ زیادتی ہے۔ اور حلال حرام بھی واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کہ جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو وہ دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دے رک جاؤ۔ کوئی کمی نہیں چھوڑی ہم نے اس کے اندر۔ امام مالک نے کہا کہ جو شخص دین میں کوئی اضافہ کرتا ہے اور اس اضافے کو وہ اچھا سمجھتا ہے، جس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی، شروع کی، فرآہ حسنہ، اور اس کو اچھا سمجھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان باندھا ہے کہ انہوں نے رسالت میں خیانت کی تھی۔ یہی تھا اس ویڈیو میں۔ تو بیٹا یہ نئی باتیں نہیں، پرانی باتیں۔ الحمدللہ یہ جب آپ تھوڑا سا پڑھنے نکلیں گے، لیفٹ رائٹ باتیں آتی ہیں تو یہ چیزیں ملیں گی، اس کے جواب یہی ہیں، یہی امام مالک کا قول ہے۔ یعنی نئی مراد میں اس میں یہ نہیں بتا رہا جی میرے پاس بہت علم ہے، لیکن تھوڑا سا ہم علماء کو اور علماء اہل السنہ کو پڑھیں گے تو ہمیں واضح ہو جائے گا حق کیا ہے۔ ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھ کے، ادھر ادھر کی باتیں سن کے جذبات میں آنا بہت آسان ہے، لیکن تھوڑا سا ہم تحقیق کریں تو ہمیں کہہ لیجئے کہ کالے سفید کی طرح ہمیں واضح ہو جائے گا حق۔ ابھی امام مالک کب کے ہیں؟ کب انہوں نے یہ اصول دیا؟ یہ اتنا بہترین اصول ہے، آپ ہر چیز کو اس پہ پرکھ لیں کہ کوئی شخص اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے اور وہ کہے یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رسالت میں خیانت کی تھی، کہ کوئی اچھی بات تھی اور انہوں نے ہمیں نہیں بتائی،
دین میں کام کوئی اچھا تھا اور نبی علیہ السلام کو بتانے سے میں قاصر رہ گئے. سب سے بڑا گستاخ تو وہ شخص ہے. وہ گستاخ ہمیں کیا کہے گا اپنی بدعت ایجاد کر کے اور اپنی 12 ربیع الاول منا کے, اور ہمیں کہے کہ جی آپ نہیں مناتے اور نبی کے آپ گستاخ ہیں. معاذ اللہ. بھائی گستاخ تو تم ہو, گستاخی تو تم نے کی ہے. نبی علیہ السلام کی بات کو اس پہ تم نے اضافہ کرا اور کہا کہ یہ اچھا کام ہے. صحابہ یہ نہیں کرتے تھے, ہم یہ کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا, ہمیں پتا ہے. وہ نیکی میں پیچھے رہ گئے, ہم آگے بڑھ گئے. اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن میں نے, اللہ کہہ رہے میں نے دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے, تم پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہاری دین اسلام کو چن لیا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی, جو حرام تھا وہ بتا دیا. من شیء, کوئی بھی قسم کی. یہ من شیء یہ عموم پہ دلالت کر رہے ہیں. من شیء, شیء کیا ہے؟ ہاں جی, شیء نکرہ ہے, کامن ناؤن ہے. من شیء, کچھ بھی نہیں چھوڑا ہم نے. ٹھیک. ثم الی ربہم یحشرون, اور پھر وہ اپنے رب کی طرف ہی اکٹھے کیے جائیں گے. الکتاب سے یہاں ایک اور معنی ہے, اور وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ. کہ ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے جو پیدا کی وہ کیا تھی؟ القلم, قلم پیدا کیا. اور جب پیدا کیا تو اس کو کیا کہا؟ اکتب, چل میری لکھ. بھائی کیا لکھ؟ نہیں کہ ہر وہ چیز جو قیامت تک ہوگی وہ لکھ ڈال. تو اس قلم نے لوح محفوظ میں مخلوق کی تقدیریں لکھ دیں. تو اللہ نے کہا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب, ہم نے اس کتاب میں لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. جو کچھ ہونا ہے قیامت تک وہ کتاب میں لکھا گیا ہے, یہ محفوظ ہے. اور جو ہونا ہے جب ہونا ہے تب ہوگا. اس لیے آج سے معجزے, آج سے نشانیاں نہ مانگے, عذاب بھی نہ مانگے. عذاب جب آنا ہے تب آئے گا, جب جتنی دیر سے آنا ہوگا تب آئے گا, پہلے سے اس کو نہ مانگا جائے. ثم الی ربہم یحشرون, پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جس پہ کوئی ظلم کیا ہوگا اس کو بدلہ لیا جائے گا, اور جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں جو ایک دوسرے کے بدلے ہوں گے اس کی جزا قیامت کے دن ضرور ملے گی. یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو بھی سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا, اور جس کے سینگ نہیں تھے اس کو دیے جائیں گے, اور جس کے تھے اس کے سینگ لے لیے جائیں گے, اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ اس کا بدلہ لے. تو یہ تو ان مخلوقات کے لیے ہے کہ جن کے لیے جنت جہنم نہیں ہے. تو مجھ آپ انسانوں اور جنوں کے لیے جن کے لیے جنت جہنم ہے, ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اتنا سا بھی معاملہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ اس کی جزا یا سزا ہوگی قیامت کے دن. ثم الی ربہم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات, اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. صم, وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں. بکم, گونگے ہیں. فی الظلمات, اور نہ صرف یہ ہیں بلکہ وہ اندھیروں میں ہیں, یعنی کفر کے اور شرک کے اندھیروں میں ایسے ہی ہیں جیسے گونگے اور بہرے ہیں, باتیں ان کو اثر نہیں کرتی. من یشاء اللہ یضللہ, جس کو اللہ چاہے اس کو گمراہ کر دے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم, اور جس کو وہ چاہے وہ اس کو صراط مستقیم پہ چلا دے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے صراط مستقیم پہ چلا دے. یعنی گمراہ اس کو کرے گا کہ جو اپنی صلاحیتوں کا استعمال پوری طریقے سے نہیں کرے گا, یعنی جو گمراہی کی طرف جانے کی کوشش کرے گا اس کو گمراہ کرے گا. یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا کام. اور اسی طرح وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جس کو چاہے گا وہ صراط مستقیم پہ چلا دے گا. یعنی وہ اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے صراط مستقیم پہ جانے کی کوشش کرے گا. ایک انسان دین پہ چلنے کی کوشش ہی نہ کرے اور وہ کہے بھائی اللہ نے میرے لیے ہدایت نہیں چنی. وہ مشہور سوشل میڈیا پہ گھومتا نا قول کہ یار ایک دو بھائی تھے, ایک بھائی نماز کو جانے لگا, اس نے کہا بھائی چلو نماز کا وقت ہو گیا, تم بھی چلو میرے ساتھ. تو نے کہا کہ نہیں یار, آپ دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے دے اور میں نمازی بن جاؤں.
تو نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، تم نمازی ہو جاؤ، لیکن ایک کام یہ کرنا کہ کل سے جو تم صبح 8-9 بجے اٹھ کے اپنے آفس پہ، فیکٹری پہ، کاروبار پہ، جاب پہ جاتے ہو نا، وہ بھی نہیں جانا، میں دعا کر دوں گا تمہاری سیلری چل کے تمہارے گھر پہ آ جائے گی۔ تو بھائی جب دنیا کے معاملے میں کوشش کرتے ہیں اور پھر رزلٹ کی توقع کرتے ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، دین میں بھی کوشش کرنی ہوگی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے معاملے میں کوشش کریں گے ان کو ہم اپنا رستہ دکھائیں گے۔ اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جس نے اما من اعطى، جس نے عطا کیا، اور اعطى واتقى، اور تقوی اختیار کیا، اور وصدق بالحسنى، اور حسنہ نیکیوں کی تصدیق کی۔ یعنی تصدیق کیا مطلب؟ پہلے اس کو مانا اور اس پہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو سیدھی جانب، آسانی کی جانب چلا دیں گے۔ کوشش پہلے انسان کرے گا، کوشش کرے گا پھر آگے بڑھے گا۔ اور دوسری جگہ کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا اور منہ پھیرا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ نیکیوں کی تکذیب کی، تو کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو عسرا، تنگی کی طرف پھیر دیں گے۔ تو بھائی یہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود وہ کام کرتا ہے، پھر اللہ انسان کو وہاں چلا دیتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، پہلے انسان کرتا ہے پھر اللہ اس کو اس کی طرف چلا دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت نیکی میں آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اور یہ علم بھی اسی طرح ہے۔ علم کیسے آئے گا؟ گھر بیٹھے تو نہیں آتا۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، دین سیکھنا ہے تو گھر بیٹھے تو نہیں آئے گا، کوشش کرنی پڑے گی، نکلنا پڑے گا۔ ان العلم لا یاتی براحۃ الجسم، علم جو ہے جسم کے آرام سے نہیں آتا، بیٹھنا پڑتا ہے، لگنا پڑتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے، گھر سے نکلنا پڑتا ہے، علماء کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو بہت آسانی ہے، آسانیوں پہ آسانیاں اور ہو ہی چلی جا رہی ہیں۔ ہم جس زمانے میں تھے تو اس زمانے میں مدرسے تھے، تو ہمارے لیے وہ بہت مشکل تھا کہ بھائی کالج یونیورسٹی چھوڑ کے مدرسے جانا ہے، وہاں جا کے بیٹھنا ہے، پھر مدرسے کا ایک ماحول، ظاہر ہے اب ماحول تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے، ماشاءاللہ ایسے مدارس ہیں کہ جہاں پر شہری اسٹوڈنٹس جو ہیں، آپ جیسے لوگ آ کے پڑھ رہے ہیں، بروج ہے اور رول ماڈل ہے اور جی مدینہ اسلامی ریسرچ سینٹر ہے، یہاں لوگ آتے ہیں، شہر کے لوگ ہیں، ورنہ اکثر مدارس کا جو ماحول ہے وہ شہری اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے، تو بعض اوقات آپ کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک مدرسے میں ہم پڑھتے تھے کہ وہ بچوں کا کمرہ ہی تھا، بچے کے رات وہیں سوتے تھے، صبح ہم اسی میں مشکات شریف پڑھنے پہنچ جاتے تھے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، وہ شلواریں لٹک رہی ہیں وہاں پہ، اور لائٹ نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے۔ لائٹ کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا ایک کھلا ہوا اوپر سے ایک روشن دان، اس سے لائٹ آ رہی ہے، اس میں پڑھ رہے ہیں۔ سردی ہو رہی ہے، سردی کا کیا حل کریں؟ زمین سیمنٹڈ فرش ہے، کارپیٹ نہیں ہے اس پہ، تو وہی بچوں کا بستر اٹھایا اور اسی پہ گرمی لینے کے لیے اسی پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو گئے۔ اور یہ میں بتا رہا ہوں یہ بہت آسانی والے زمانے ہیں۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں یہ تو بہت آسانیاں ہیں، اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو یہ مدرسے بھی نہیں تھے آج سے 25-30 سال پہلے۔ کسی کو علم حاصل کرنا اپنے شہر سے دور جانا ہے۔ ہمارے ایک شیخ کہتے ہیں، وہ جلال پور پیر والا مدرسہ ہے، شیخ سلطان محمود جلال پور کا جو مدرسہ تھا، جس میں پھر شیخ رفیق الاسری رحمہ اللہ موجود تھے، جن کا بھی چند عرصے پہلے انتقال ہوا۔ اس مدرسے میں جانے کے لیے ہمارے شیخ نے کہا میں 4 گھنٹے تپتی ہوئی دھوپ میں پیدل چل کے گیا تھا۔ تو یہ سختیاں تو بہرحال پتہ نہیں بات سے بات نکل جاتی ہے کہ سختیاں تو آتی ہیں، سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں اور پھر نکھار آتا ہے۔ کوشش انسان کو پہلے کرنی پڑتی ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا۔ تو آج تو بہرحال میں کہہ رہا تھا آسان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک موبائل کی ایپ کھولے، ویڈیو کھولے، کٹ کر کے علم کا ایک سمندر آ جاتا ہے، جس میں سے انسان یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یار پہلے کیا پڑھوں اور پھر بعد میں کیا پڑھوں۔ یعنی یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن اس میں بھی انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔
من یشاء اللہ یضللہ. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، حدیث قدسی، یا بندے تو ایک بالش تھا میں ایک باں آؤں گا، تو چل کے آ میں دوڑ کے آؤں گا. اور کیا تھا کہ تو ایک قدم آ میں 10 قدم آؤں گا. بندہ آئے گا پہلے، بندہ خود آئے گا. اللہ نے تو کہہ دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بھائی ہم نے راستہ دکھا دیا، یا تو سیدھے ہاتھ پہ چلے یا الٹے ہاتھ پہ چلے. فرمایا قل ارائیتکم. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح کر لیجئے. صراط مستقیم واحد ہے. کیا ہے؟ صراط مستقیم واحد ہے اور ظلمات جمع ہے. اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ ہاں بھائی گمراہیاں بہت زیادہ ہیں اور ساری کی ساری گمراہیاں ہی ہیں، اندھیرے ہی ہیں. حق ایک ہی ہے. ظلمات کے مقابلے میں قرآن میں نور آیا ہے. صراط مستقیم واحد ہی آئی ہے. صراط جمع کے ساتھ نہیں آیا، مستقیم جمع کے ساتھ نہیں آیا. صراط مستقیم ایک ہی ہے، حق ایک ہی ہے. قیامت کی صبح تک حق ایک ہی رہے گا. ہمارا آپ کا ٹیسٹ کیا ہے کہ ہم اس حق تک کتنا پہنچ پاتے ہیں. بس اتنے سارے ملٹیپل حق نہیں ہو سکتے بھائی، ورنہ قرآن بتا دیتا، واضح کر دیتا. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ. قل کہہ دیجئے ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کہ تم کیا دیکھتے ہو کہ اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے فوراً. اتتکم الساعہ، فوراً کا لفظ یعنی آگے آ رہا ہے. او اتتکم الساعہ، تمہیں قیامت آ جائے. غیر اللہ تدعون، تم اللہ کے سوا کسی کو پھر پکارو گے. یعنی یہ تو ان کی بنیادیں تھیں. آپ دیکھیں نا اس زمانے کے مشرک میں اور آج کے مشرک میں کتنا فرق ہے. یہ اللہ ان کو کہہ لیجئے کہ جو اصل ان کا عقیدہ ہے نا اس کی غیرت دلا رہا ہے کہ تم اتنی ساری باتیں کر رہے ہو، رسول کو کہہ رہے ہو کہ تم آسمان سے، تم فرشتہ کیوں نہیں ہو، آسمان سے کوئی آیت لے آؤ، کوئی قرآن ہمارے سامنے پیش کر دو. تو اللہ کہہ رہے کہ اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے اور قیامت آ جائے، کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کا ڈیفالٹ عقیدہ کیا تھا کہ تکلیف میں، پریشانی میں یہ اللہ ہی کو پکارتے تھے. اس زمانے کے مشرک کا ڈیفالٹ عقیدہ یہ تھا کہ وہ پریشانی اور مشکل میں اللہ کو پکارتا تھا. لیکن آج کے مشرک کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ پریشانی ہو، خوشی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، سب میں غیر اللہ کو پکارتا ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جو کتاب ہے القواعد الاربع، اس کا تیسرا یا چوتھا قاعدہ ہی یہی ہے. کہتے ہیں آج کا جو مشرک ہے اس زمانے کے مشرک سے زیادہ گندا ہے، کیونکہ اس زمانے کا مشرک تو صرف خوشحالی میں غیر اللہ کو پکارتا تھا، تنگی میں وہ اللہ کو ہی پکارتا تھا. قرآن کی آیت ہے نا کہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب یہ کشتی میں سفر کرتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں اور سمندر میں طوفان آتا ہے، کشتی کولے لینا شروع کرتی ہے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ، خالص ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن آگے کیا ہے؟ فیضا، ہاں بھائی حافظو، فلما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے. یہاں نجاہم، یہاں پہ معروف کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ جب ان کو نجات دیتا ہے الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی آج کا مشرک دونوں وقتوں میں، ہر وقت میں شرک کرتا ہے، لیکن اس زمانے کا مشرک ایسا شرک نہیں کرتا تھا، وہ صرف خوشحالی میں شرک کرتا تھا. اور اس زمانے کا مشرک اللہ کو رب مانتا تھا. لیکن آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے بعض مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو رب بھی نہیں مانتے. کہ اللہ کو رب مانتے ہیں تو شرک پھر ربوبیہ کرتے ہیں. اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے خالق، مالک، رازق، مدبر ہونے میں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. لیکن اس زمانے کا مشرک یہ نہیں کرتا تھا. تو بھائی آج تو دعوت کی زیادہ ضرورت ہے، آج تو توحید بیان کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. یہ بھی دائی ہے، یہ بھی دائی کا علم ہے جو سیکھنا چاہیے انسان کو. یہ صرف یہ نہیں ہے یہ تو 14 سال پرانی باتیں ہیں، یہ تو مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں، یہ ہمیں سیکھنے نہیں چاہیے. نہیں، یہ قرآن ہے بھائی. جس کو قرآن نہیں آتا وہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ ہاں جدید مسائل پہ انسان کو ترکیز کرنی چاہیے، بہت ضروری ہیں، لیکن یہ بنیادیں ہیں.
دلیل آپ کو پتہ ہے یہ جتنے جدید فکرے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے میں بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں. پتہ ہے آپ کو بات؟ الہاد کا مقابلہ کرنے میں بھی لوگ صراط مستقیم سے ہٹے. سب سے پہلا فرقہ خارج کے بعد جہمیہ تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کو اللہ کے عیب سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا. نیت صحیح تھی، مخلص تھے، مطلب کچھ تو ہوں گے، تو اللہ کو عیب سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا. تو اس طرح اور بہت لوگ آئے جنہوں نے اسلام کے مخالف فکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے صراط مستقیم کا جو طریقہ تھا، جو اہل السنہ کا طریقہ تھا، اس سے ہٹ گئے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جدید فکروں کا بھی رد کرنا ہے تو وہ قرآن کے طریقے سے ہوگا. ہم نے اگر ایتھیزم کا رد کرنا ہے، اگر ہم نے لا دینیت، وہ لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ بھی قرآن کے طریقے سے ہوگا. فلسفہ یوز کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، پہلے قرآن کو ہی یوز کریں. صحیح؟ تو ان چیزوں کی ہمیں سمجھ رکھنی چاہیے. فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون. کہا اللہ نے بلکہ تم اسی کو پکارو گے، کسی اور کو کیا؟ اللہ ہی کو تو تم پکارو گے. فیکشف ما تدعون الیہ، پس وہ دور کر دے گا اس کو جس کی طرف تم پکارتے ہو، ان شاء، اگر وہ چاہے، وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاؤ گے جس کو تم شریک کرتے ہو. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ارسلنا، ہم نے بھیجا ہے، إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھیجے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِالْبَأْسَاءِ، تنگ دستی کے ساتھ، وَالضَّرَّاءِ، تکلیف کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ کیا کریں؟ ان کو ہم تکلیف سے اور تنگ دستی سے پکڑتے تھے. کس لیے؟ تاکہ یتضرعون، تاکہ وہ تضرع اختیار کریں، عاجزی انکساری اختیار کریں. یہ نہ کہیں کہ جی یہ ہمارے پاس جو سیلاب آیا ہے یہ امریکہ نے بھیجا ہے، انڈیا نے بھیجا ہے. یہ نہ بولیں کہ جی یہ جو زلزلے آ رہے ہیں یہ چونکہ فلانی موومنٹس ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے آ رہے ہیں، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اسباب ہیں، اللہ اسباب ہی اختیار کر کے بھیجتا ہے چیزیں، وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا، لیکن وہ اسباب بنتے ہیں، اللہ کا طریقہ ہے. انسان کو بیماری پہنچانی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بن جاتی ہے چیز. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ جو چیز ہوئی ہے یہ بس اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی تنگی آئے، کوئی تنگدستی آئے، کچھ بھی آئے، اس میں انسان کا جو رویہ ہو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، جس بھی سبب سے آئی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم یہ بھیجتے ہیں تاکہ وہ تضرع اختیار کریں، نہ کہ اس کے پیچھے مختلف بہانے بناتے رہیں کہ یہ چیز تو اس وجہ سے ہوئی ہے، یہ چیز فلاں وجہ سے ہوئی ہے، فلاں لوگوں نے یہ کام نہیں کیا اس وجہ سے یہ ہو گئی، فلاں لوگوں نے اپنے جو بھی دنیاوی اس کے پروٹوکولز تھے اس کو پورا نہیں کیا اس وجہ سے یہ ہو گئی. نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ سبب تو بن سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. پھر فرمایا فلولا، پھر کیوں نہیں، اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پس کیوں نہیں جب ان کے پاس ہماری طرف سے عذاب آیا تو انہوں نے تضرع اختیار کیا، کیوں عاجزی ان کی ساری اختیار نہیں کی. ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے ہیں. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے وہ جو عمل کیا کرتے تھے. یعنی تکلیف آتی ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. فلما نسوا ما ذکروا بہ، پس جب وہ بھول گئے جس کا ان کو یاد نصیحت کی گئی تھی، ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. یعنی معنی یہ
کہ ہم انسانوں کی یاد دہانی کے لیے کچھ نشانیاں بھیجتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ بالکل اس سے روگردانی کریں، وہ اس میں بالکل توجہ نہ دیں اور اپنی سرکشی میں چلتے رہیں، تو پھر بھائی وقت آ جاتا ہے، پھر انسان کو جڑ سے ہی مٹایا جاتا ہے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں اس چیز کے ساتھ، بڑی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، عیاشیوں میں پڑے ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دی ہے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی انسان کو ریمائنڈرز آتے ہیں، انسان کو یہ ایسی نشانیاں ملتی ہیں، کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تھوڑی سی سزا دے دیتا ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے اس کی زندگی میں، اور یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، اب رک جائے، دوبارہ کرا، دوبارہ تکلیف آئی، دوبارہ رکنے کا چانس ہے اس کے پاس، لیکن وہ لگا رہتا ہے، وہ غلط کام کرنے میں آگے بڑھتا رہتا ہے، پھر ایک بہت بڑی مصیبت اس کو پکڑ لیتی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہی فرمایا حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اچانک۔ بغتہ کیا معنی ہے اس کا؟ اچانک، سرپرائز، بغیر بتائے، پھر عذاب آتا ہے ایک دم۔ تو یہ ظاہر ہے انسان کے گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ انسان کے گناہوں کی جو سزا ہے وہ انفرادی زندگی پہ بھی ہوتی ہے، اجتماعی زندگی پہ بھی ہوتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اچانک نا امید ہو جاتے ہیں، پھر ایسی مصیبت آتی ہے کہ پھر امید کی سارے رستے ہی بند ہو جاتے ہیں، پھر امید ختم ہو جاتی ہے کہ اب کوئی بہتری ہو بھی سکتی ہے یا بہتری آئے گی بھی یا نہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ کس کی؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پہلے نشانیاں دی گئیں، تھوڑے بہت چھوٹے موٹے ریمائنڈر دیے جاتے ہیں، نہیں مانتے تو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اچانک عذاب آ جاتا ہے۔ کن پہ؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اور والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں تو عذاب کی بات ہو رہی ہے تو الحمد للہ رب العالمین کیوں آ گیا؟ فقطع دابر القوم، قوم کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، وہ جنہوں نے ظلم کیا۔ لیکن والحمد للہ رب العالمین، اللہ نے ظلم کرنے والوں کا صفایا کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ اس زمین سے سرکش اور گناہ گار اور شر پسند لوگوں کا صفایا کر دیتے ہیں، اور اس کے صفایا کرنے سے زمین و آسمان کی جو مخلوق ہیں وہ سکون میں آ جاتی ہیں۔ یعنی ان کا اثر اتنے دور تک جاتا ہے، انسان کے گناہوں کا اور انسان کی سرکشی کا اثر اتنے دور تک جاتا ہے کہ اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کے آس پاس جو مخلوقات ہوتی ہیں اس کو بھی ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ جب ایسے لوگوں کا خاتمہ کرتا ہے تو پھر وہ بھی سکون محسوس کرتی ہیں کہ اس دنیا صفحہ ہستی سے یہ ختم ہو گئے اور ہمیں سکون مل گیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ ہمارے لیے اس میں بڑا اہم سبق ہے۔ کیا؟ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اخذ اللہ سمعکم، کہ اگر اللہ تمہاری سمع کو چھین لے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کو چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، تمہارے دلوں پہ بند باندھ دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری اس سمع کو اور تمہاری بصر کو واپس لوٹائے؟ یعنی تم جو ابھی اس کتاب اللہ کا اور تم جو ابھی نبی علیہ السلام کے پیغام کا انکار کر رہے ہو، ابھی تو تم دیکھ سکتے ہو، ابھی تو تم سن سکتے ہو، ابھی تو تمہارے دل بھی کھلے ہیں۔ اگر اللہ یہی لے لے تم سے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لے لے، دیکھنے کی صلاحیت لے لے، سننے کی صلاحیت لے لے، یعنی سوچنا سمجھنا بھی تو یہاں سے ہوتا ہے نا، بات کان سے جاتی ہے، ادھر جا کے اثر کرتی ہے، لیکن اگر ادھر ہی مہر لگی ہو تو پھر اثر ہی نہیں کرے گی۔ کہا کہ اگر یہ صلاحیت ہی اللہ سلب کر لے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ پھر تمہیں کون لا کے دے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ ابھی ہی نصیحت حاصل کر لو، اس سے بہتر ہے ابھی ہی اس پیغام کو سن لو، ابھی ایمان لے آؤ۔ اور ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ اللہ نے آج ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، چلنے کی، اللہ نے انرجی دی ہے، اللہ نے عمر دی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، تو ہم ان انرجیز کو، ان نعمتوں کو اللہ کے دین پہ لگا دیں،
ان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کے دین کی خدمت میں صرف کرتے. اللہ نے ہاتھ دیے, نہیں دیے ہوتے کیا کر لیتے میں اور آپ؟ آج اگر یہ انگلیاں چھین لیں کیا کریں گے؟ یہ آنکھ کی میں جو دیکھنے کی قوت ہے یہ بند ہو جائے کیا کر لیں گے میں اور آپ؟ بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے, کبھی بھی ہو جاتا ہے. بھائی اللہ نے دی ہیں, ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ عمل کر کے. شکر کیسے ہوتا ہے؟ اطاعت و فرمانبرداری کے کام کر کے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا تھا رات کو لمبے لمبے قیام کر رہے ہیں یہاں تک کہ پیر سوج جایا کرتے تھے, تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو بھائی اللہ کا شکر ادا کرنے کا, اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو یہ جسم کی نعمت ہے, کھانے پینے کی نعمت ہے, اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو دین کی خدمت میں صرف کرتے. اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا. تو ہمارے لیے بھی نصیحت ہے, بھائی اللہ نے آج سوچ دیے, آج وقت دیا ہے, ٹائم دیا ہے, تو بھائی لگ جائیں, اس دین کی خدمت پہ لگ جائیں, اس دین کو پڑھنے پہ لگ جائیں. کچھ نہیں پتا 4 سال 5 سال بعد زندگی کس موڑ پہ آ جائے, کیا زندگی میں ہماری مصروفیات آ جائیں, کیا ذمہ داریاں آ جائیں. آج اللہ نے وقت دیا ہے, آج موقع دیا ہے, آج اس دین کو سیکھنے سکھانے میں صرف کر دیں اپنے آپ کو. وقت گزر جاتا ہے, ہاتھ سے مٹی ریت پھینکنے کی طرح وقت گزر جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. آج یہ جس کلاس میں آپ بیٹھے ہیں, آج سے 9 سال پہلے یہ کلاس کا ہم نے افتتاح کیا تھا. یہ 9 سال گزر گئے واللہ پتہ نہیں چلا. فروری 2015 میں ہم نے یہ جگہ لی تھی, اور اس کے بعد سب سے پہلے اس کلاس کو ہم نے صاف کیا تھا. یہ ادھر کیچڑ, گھی اور مارجرین اور گندے کیڑے مکوڑے تھے, اتنے جو ہے دیمک نکلی تھی یہاں سے. سب سے پہلے رمضان میں یہاں تفسیر کی کلاس کی تھی. آج 9 سال ہو گئے, وقت گزر گیا پتہ نہیں چلا. تو اس لیے یہ اگلے زندگی کے 20 30 40 50 سال بھی ایسے گزر جائیں گے. یہ وقت نہیں رکتا انسان کا. ہمیں اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو 2 منٹ روک کے اپنی لائف کو تھوڑا پرائرٹائز کرنا چاہیے. بھائی کیا چیز امپورٹنٹ؟ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر, دیکھ کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون, کیسے ہم اپنی نشانیوں کو پھیرتے ہیں, ثم هم یصدفون, پھر وہ اس میں منہ موڑ لیتے ہیں. ہم ان کو اپنی آیتیں اور اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں اور یہ اپنے منہ پھیرتے چلے جا رہے ہیں. قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ, ابھی خاص عذاب کی بات ہو رہی تھی, خاص کسی شخص کی نظریں لے لیں, ان کی سمع بصر لے لیں, اب عام عذاب کی بات ہو رہی ہے. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ, کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا, کیا تم دیکھتے ہو, ان اتاکم مطلب تم کیا دیکھتے ہو اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے اللہ کا, بغتتاً اچانک آ جائے, او جہرتاً یا کھلم کھلا اعلانیہ طور پہ آ جائے, تو هل یہلک الا قوم الظالمون, تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے سوائے ظالم قوم کے. تو عذاب بغتہ اچانک بھی آتا ہے اور جہرہ کھلم کھلا بھی آتا ہے. پچھلی قوموں کا عذاب دیکھیں, جب آیا تو دن دہاڑے آنکھوں کے سامنے آیا, کئی دن تک آیا اور کوئی کچھ کر نہ سکا. یہی فرما رہے ہیں کہ جہرہ بھی آتا ہے, دن میں بھی آتا ہے, رات کے ٹائم بھی آتا ہے, سب طریقے سے عذاب آتا ہے. لیکن صرف ظالم لوگ اس میں, ظالم لوگوں کو ہلاک کیا جاتا ہے, ظلم کرنے والوں پہ, ظلم کرنے والوں کو ہلاک کیا جاتا ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو ظلم نہیں کرتے ان کو بچا لیا جاتا ہے. یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی قوم پہ عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو اس کے رسول کو اور رسول کے پیروکاروں کو حکم ہوتا ہے کہ جی ادھر سے باہر چلے جائیں. آپ سوچیں وہ یہ حکم بھیجنا ہی کتنا خوفناک ہوگا کہ جی اگلے دن عذاب آنے والا ہے, آپ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کو ہوا, لوط علیہ السلام کو ہوا کہ جی رات کے ٹائم آپ اپنی قوم کو لے کے اس جگہ سے باہر جائیں. اب ان کی سرکشی اس کہتے ہیں نا کہ اس پیک پہ پہنچ چکی ہے کہ اب ان کو مہلت نہیں دی جا سکتی. تو اس لیے
آپ اپنا بچاؤ کر کے یہاں سے نکلیے، بہت سخت، یعنی ایسا عذاب آئے گا کہ کوئی نہیں بچے گا اس میں۔ اللہ اکبر۔ هل يهلك الا قوم الظالمین، نہیں ہلاک کیے جائیں گے سوائے ظالم قوم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو سوائے مبشر۔ ہاں جی، مبشر کون ہوتا ہے؟ خوشخبری دینے والا، ومنذر، اور ڈرانے والا۔ رسولوں کا کام یہ تھا، خوشخبری دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے، اور جو رسولوں کے وارثین ہیں، جو علماء ہیں، واعظین ہیں، ان کا بھی کام کیا ہے؟ وہ بھی خوشخبری دینے والے ہوں اور وہ بھی ڈرانے والے ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی ڈراتے بہت ہیں، بھائی ڈرانے والی باتیں نہ کریں، اچھی اچھی باتیں کریں، میٹھی میٹھی باتیں کریں، نہیں، دونوں کرنی ہے، یہ سنت ہے انبیاء کی، حق بات کرنی ہے۔ ہاں رویہ اپنا اچھا ہو سکتا ہے، رویہ بہترین سے بہترین ہو، لیکن بات حق کی کرنی ہے۔ انبیاء رسول آئے، نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے کیا کرا؟ کہتے ہیں میں اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ سے کہا اے اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، اعلانیہ بھی دی، خاموشی سے بھی دی، لیکن اے اللہ ولم یزد دعائی الا فرارا، میری دعوت نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ ان کو مجھ سے دور بھگایا۔ کیا خیال ہے وہ دعوت اگر صرف پیار محبت کی باتوں پہ مبنی ہوتی تو وہ دور بھاگتی؟ وہ دعوت توحید تھی، وہ دعوت حق تھی، وہ دعوت صراط مستقیم کی دعوت تھی۔ اور یہ بات بھی آپ کا کیا خیال ہے، کیا نوح علیہ السلام کا یا انبیاء کا جو انداز بیاں ہوگا، دعوت دینے کا طریقہ ہوگا، اس میں نرمی، حکمت، بردباری، اس میں کوئی کمی آئی ہوگی؟ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی ہوگی؟ اخلاق میں کوئی کمی ہوگی؟ بات چیت کے طریقے میں کوئی بدتمیزی کا عنصر ہوگا؟ نہیں، وہ تو بہترین قسم کی دعوت ہوگی، لیکن پھر بھی قوم دور بھاگتی گئی، جبکہ وہ اپنی قوم کے تھے، پھر بھی قوم نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ دعوت توحید تھی، دعوت حق تھی۔ سب چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، حق پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے کبھی حق پہ کمپرومائز نہیں کیا، لوگوں کو ڈرایا بھی اور لوگوں کو خوشخبریاں بھی دیں۔ فمن آمنا، پس جو ایمان لے آیا، واصلح، اور جس نے اصلاح کی۔ بھائی ہمارا کام بتا دینا ہے، انذار اور تبشیر، ڈرانا بھی، خوشخبری دینا بھی، ایمان لانا لوگوں کا کام ہے۔ فمن آمنا، جو ایمان لایا، واصلح، اس نے اصلاح کی، فلا خوف علیہم، تو اس پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جو لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلا دیا، ان کو عذاب آ پہنچے گا، بما كانوا یفسقون، اس چیز کے بدلے جو وہ فسق کیا کرتے تھے۔ یہاں رکوع تو نہیں مکمل ہو گیا؟ یہ ایک آیت کے بعد مکمل ہو رہا ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، قل کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا، لا اقول لکم، میں تمہیں نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اصل میں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی رسول تو وہ ہوتا ہے، اگر تم واقعی رسول ہو تو بھائی ہمیں فائدہ پہنچاؤ نا، ہمیں کوئی آسمان سے کوئی رزق اتار کے دو، ہم اتنی کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، ہماری مشکلیں آسان کر دو، ہمیں گھر بیٹھے رزق آنا شروع ہو جائے، اور تم باقی رسول ہو تو کوئی خزانہ اتار کے دے دو ہمیں۔ تو کہا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، اور ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یا تو کوئی ہمیں خزانہ دے دو، کھانا پینا دے دو، یا پھر یہ بتا دو اگلے سال فصل کب ہوگی، اگلے سال موسم کیسا ہوگا، یہ بتا دو بارشیں ہوں گی نہیں ہوں گی، کتنی ہوں گی، تاکہ ہم اس حساب سے اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر کر لیں۔ کہتے ہیں اگر تم باقی رسول ہو تمہارے کوئی دنیاوی فائدے بھی تو کرو۔ یہ بھی مطالبہ کیا تھا نا کہ کام یہ کرو کہ یہ جو مکہ کی زمین ہے نا، جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، یہاں فصل اگا دو، یہ پہاڑ ختم کر دو، یہ جو صحرا ہے اس کو ختم کر دو۔ تو یہاں اس کا جواب آیا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی میں فرشتہ ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں،
ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں اتباع کرتا اس چیز کی سوائے اس کے کہ جو مجھ پر وحی کی گئی ہے، یعنی جو بھی میں کہتا ہوں وہ وحی ہوتی ہے۔ یہاں سے بات ہی پتہ چلتی ہے کہ قرآن تو وحی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیغام مصطفیٰ بھی وحی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بھی وحی ہے، نبی کریم جو بھی بات کہتے ہیں وہ وحی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں پیروی نہیں کرتا سوائے اس کے جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، ابھی ریان کہہ دیجئے کیا اعمى، اعمى کون ہوتا ہے؟ اندھا، اعمى اندھا، والبصیر دیکھنے والا، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اس کا جواب اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ جو پوچھ رہے ہیں ہم سے یا نبی علیہ السلام سے، یہ قل کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، برابر ہوتے ہیں؟ جی یہ استفہام ہے، سوالیہ انداز ہے، لیکن استفہام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک استفہام اقراری ہوتا ہے اور ایک استفہام انکاری ہوتا ہے۔ یہاں استفہام انکار ہے، جی بتائیں، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس کا فوراً جواب یہی ہے کہ نہیں ہو سکتے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ افلا تتفکرون، جب اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے تو ایک کافر اور مسلمان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک باطل پرست اور ایک حق پرست کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، تم تفکر نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ پھر ان کو اندھوں کی ایک تشبیہ دی کہ جو کافر ہیں وہ اندھے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اور جو مسلمان ہے وہ دیکھنے والا ہے، وہ بصیرت رکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔